للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابتدا میں مؤمنین متقین کا ذکر تھا اور پھر اس کے بعد 2 آیات مبارکہ میں کفار کا ذکر ہم نے پڑھا۔ اب آگے ان 13 آیات میں ایسے منکرین و کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، جنہیں قرآن پاک نے منافق کہا ہے۔ منافق رکوع نمبر 2 کے شروع سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا یہاں سے 13 آیات تک منافقین کا ذکر ہے۔ پڑھتے ہیں ہم۔ اپنی کتابوں میں آپ ساتھ ساتھ ترجمہ نوٹ کرتے رہیے اور لفظی ترجمے سے آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا، سمجھنا، یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ من حرف جر ہے سے کے معنی میں۔ الناس لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ایسے ہیں یا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من جو یقولو کہتے ہیں۔ یقولو مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یقولو وہ کہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم ایمان لے آئے۔ آمنا ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم ایمان لے آئے۔ باللہ اللہ پر، با حرف جر ہے، لفظ جلالہ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ وما ہم اور وہ نہیں ہیں بمؤمنین ایمان لانے والے۔ ما نہیں، ہم وہ، با حرف جر ہے، مؤمنین ایمان لانے والے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ آگے فرمایا یخادعون اللہ، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے۔ آمنو ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مؤمنین کے لیے لے کر آئے، وہ ایمان لے آئے۔ وما یخدعون وما اور ما نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا مگر صرف انفسہم اپنے آپ کو۔ انفسا نفس کی جمع ہے انفس، اور ہم یہ ان لوگوں کی طرف، دھوکہ دینے والوں کی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ وما یشعرون اور وہ سمجھتے نہیں، اور اور ما نہیں، یشعرون سمجھتے۔ یشعرون یہ بھی مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آگے فرمایا فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی میں، قلوب دل، ہم ان کے، مرض بیماری ہے، فزادہم فا پس زادہ بڑھائی، بڑھایا، ہم ان کو، اللہ نے، مرضاً بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم درد دینے والا، دردناک، بما کانوا بوجہ اس کے، یکذبون جو وہ جھوٹ کہتے تھے، بما ما جو، کانوا وہ بولا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ یکذبون جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یکذبون مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے تو ان منافقین کے ایمان کے دعوے کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا ہے نا۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ ان کا یہ دعویٰ محض فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہیں سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو یہ دھوکہ دیتے اور ان کے ساتھ جو ان کی چال بازی تھی، تو ایک حیثیت سے مسلمانوں کو دھوکہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چال بازیاں کرنا، اس کو اس بات سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اس لیے پھر نتیجہ یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا،
یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کا اور ایمان والوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دیتے سوائے کس کے؟ اپنے آپ کے، اور وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ تو صرف ان کی بیوقوفی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو، مؤمنین کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ان کے ہر دھوکے سے، ہر فریب سے بالاتر ہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جاتا تھا کہ منافق کون کون ہے، منافقین کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب سے، ان کے دھوکے سے محفوظ فرما لیا تھا، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا تھا ان کی وجہ سے۔ البتہ ان کے دھوکے، ان کے فریب، ان کی ان چال بازیوں کا نقصان ان منافقین کو خود دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی پہنچے گا، خود انہی کو نقصان ہے۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو مزید بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب ان کے جھوٹ کے۔ مرض، بیماری، یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال سے نکل جاتا ہے، اس کی کیفیت اعتدال میں نہیں رہتی، اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں خلل پیدا ہونے لگ جاتا ہے، اور جس کا عموماً آخری جو نتیجہ ہے جب مرض حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ ہلاکت اور موت ہے۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں جو وہ کیفیات ہیں، جو نفسانی کیفیات ہیں، ان کے لیے بھی مرض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مرضن، جو انسان کے نفسیاتی معاملات میں خلل پیدا کر دے، جس کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسے جسمانی امراض کا آخری نتیجہ موت ہے، ہلاکت ہے، ویسے ہی انسان کا اعمال سے محروم ہونا اور نفسانی کیفیات میں خلل پیدا ہونا، اس کا آخری نتیجہ بھی روحانی موت اور ہلاکت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کے دلوں میں مخفی کفر جو ہے اس کو مرض قرار دیا گیا، جو ایک بڑا مرض ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کفار کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے، اور ان کے کانوں پر مہر ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وہاں پر آپ نے یہ بات پڑھی کہ یہ مہر کا لگنا، یہ کانوں پر مہر کا لگنا، آنکھوں پر پردے کا پڑنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کی اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے، ان کے اپنے انکار اور عناد کی وجہ سے، کہ جب وہ اس میں بڑھتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو رد کرتے چلے گئے، اور جاننے کے باوجود ایمان نہیں لے کر آئے محض اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، تو آخری نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور ایمان لانے کی صلاحیت ہی ان سے چھین لی۔ یہی حال ان منافقین کا ہوا کہ جب اور یہ منافقین، یہ نفاق تو اور زیادہ بڑا مرض ہے کہ خود کو بظاہر مسلمان کہتے اور دل سے کافر ہوتے، اور باوجود جاننے کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حق سمجھنے کے، اسلام کو حق سمجھنے کے، یہ انکار کرتے رہے اپنے دنیاوی اغراض کی وجہ سے، اپنے دنیاوی معاملات کی وجہ سے۔ جب یہ حق کو ٹھکراتے رہے تو آخر نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو مزید بڑھا دیا، اور اب سوچنے سمجھنے کی اور ایمان لانے کی صلاحیت ان سے سلب کر لی گئی۔ اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو مؤمنین کو ترقی دینے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن رہے، اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ مؤمنین کو، مسلمانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی جو جلن ہے، ان کا جو حسد ہے، ان کا جو مرض ہے، وہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا۔ اور دیکھیں، نفاق یہ بڑا جرم ہے، لیکن ان کے دردناک عذاب کی وجہ کیا بتائی گئی؟ بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جھوٹ ایک گھناؤنی چیز ہے، ایک سنگین جرم ہے، اور کوئی شریف آدمی، کوئی مؤمن
وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جھوٹ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اگرچہ ان کا نفاق یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن جو دردناک عذاب کی وجہ یہاں بیان کی گئی وہ کس کو بیان کیا گیا؟ وہ جھوٹ کو بیان کیا گیا۔ اگلی آیات دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدوا کہ فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما بلا شبہ، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ قیلا یہ مجہول کا صیغہ ہے، ماضی واحد مذکر غائب۔ لا تفسدوا نہیں ہے، فعل نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، نہیں میں جمع مذکر کا صیغہ ہے، لا تفسدوا تم سب فساد نہ پھیلاؤ۔ مصلحون اصلاح کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، مصلح اصلاح کرنے والا، مصلحون جمع مذکر کا صیغہ ہے اسم فاعل سے۔ آگے فرمایا، الا خبردار، انہم انا بلا شبہ، ہم وہ، ہم المفسدون وہی لوگ، مفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ مفسدون یہ بھی اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، فساد کرنے والے کو مفسد کہا جاتا ہے، مفسدون جمع کا صیغہ لے کر ہے۔ ولیکن لیکن، لا یشعرون وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں منافقین کا یہ مغالطہ، ان کی یہ غلط فہمی ذکر کی گئی ہے کہ یہ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ فساد اور اصلاح یہ زبانی دعووں کا نام تو نہیں ہے، ورنہ سوچنے کی بات ہے، کوئی چور ڈاکو اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ اصل دار و مدار اس بات پر ہے کہ جو کیا جا رہا ہے وہ فساد ہے تو کرنے والا مفسد ہے، خواہ اس کی نیت فساد کی ہو یا نہ ہو۔ تو چاہے یہ منافقین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کا عمل ہی ایسا ہے جو فساد پھیلانے والا ہے، لہٰذا وہ فساد کرنے والے ہیں۔ اور جب ان منافقین سے یہ بات کہی جائے کہ اپنے نفاق کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ بڑے زور اور تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون۔ انما یہ تاکید کے لیے آتا ہے، انما حصر کے معنی دینے کے لیے، انما نحن مصلحون یعنی ہم تو مصلح ہی ہیں، یعنی ہمارے کسی عمل سے فساد کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی عمل فساد پھیلانے والا نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک نے حقیقت کو واضح کر دیا، الا خبردار، انہم ہم المفسدون وہ لوگ ہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے، وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے، وہ اس فساد کو فساد سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ منافقین کی حرکات، یہ جو یہ کام کرتے ہیں، یہ حقیقتاً زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کا سبب تھیں، اور دوسری بات یہ کہ منافقین فتنہ اور فساد پھیلانے کی نیت سے اور اس قصد سے اس ارادے سے یہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ فتنہ اور فساد ہے، جیسے قرآن پاک میں تصریح ہے نا، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ اس بات کو محسوس ہی نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ اور فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے، ان میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل ہے، قتل و غارت گری ہے، چوری ہے، دھوکہ ہے، اسی طرح بدکاری ہے۔ ہر شخص، ہر سمجھدار انسان اس کو شر اور فساد سمجھتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے، اپنے ظاہر کے اعتبار سے فتنہ اور فساد نہیں ہوتی، مگر وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں اور انسان اخلاقی اعتبار سے گر جاتا ہے، اور جب انسان اخلاقی اعتبار سے گر جاتا ہے تو سارے فتنوں اور فساد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ یہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے بچتے تھے اور اس کو فساد سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو مفسد نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب ہم مفسد نہیں ہیں تو ہمارا مصلح ہونا یہ ثابت ہو گیا۔ لیکن نفاق
کینہ، حسد، اسی طرح جو دشمنوں کے ساتھ جو یہ سازشیں کرتے تھے، یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسے تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پر مائل ہو جاتا ہے، ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو کسی سے بھلائی کا جس میں تصور ہی نہیں ہو۔ اور جب انسان اخلاقی اعتبار سے گر جاتا ہے، اپنے اخلاق کھو بیٹھتا ہے، تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے۔ اس لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز فرمائی کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دیا جائے، تو پھر فساد، جرائم، یہ سب چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا نا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا فرمایا؟ مفہوم ہے کہ مجھے اعلیٰ اخلاق و اقدار کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے 5 آیات مبارکہ پڑھی جن میں منافقین کا ذکر تھا۔ سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی منافقین کے دعوی ایمان کا رد کیا گیا۔ پھر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جو اپنے نفاق کے ذریعے سے اور اپنی سازشوں کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور مؤمنین کو دھوکہ دیں گے، تو وہ یہ دھوکہ دینا ان کا اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا ہے جسے وہ محسوس نہیں کرتے۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ نفاق یہ ان کے دلوں کا مرض ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو یہ مؤمنین کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں، جو یہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کے لیے اس کے سبب دردناک عذاب ہے۔ پھر ان کے فساد کو بیان کیا گیا کہ یہ اپنے نفاق کے ذریعے سے، اگرچہ ان کو محسوس نہیں ہوتا، اگرچہ یہ اسے فساد نہیں سمجھتے، یہ اپنے نفاق کے ذریعے سے زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، اور جب انہیں اس سے منع کیا جائے تو یہ اس کو فساد سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگلی آیات مبارکہ میں بھی منافقین ہی کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس سلسلے کو جاری کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔